جی زوم پہ ہے. ماشاء اللہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اچھا، چونکہ کلاس جو ہے وہ زوم پہ شفٹ ہو گئی ہے تو اگر آن لائن اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے کامنٹس دینے سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ ان کے سوالات بھی دیکھے جائیں گے. ہوتا یوں ہے کہ 5-6 کامنٹس ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں ایک سوال چھپا ہوا ہوتا ہے، تو مجھے سوال دکھتا نہیں ہے. میں ایک نظر ڈالتا ہوں تو 2-3 کامنٹس مجھے نظر آتے ہیں، 2-3 کامنٹس نظر آتے ہیں تو پھر میں اس کو پھر اگنور کر دیتا ہوں. تو کامنٹس نہ دیا کریں. اگر جو سوال ہے تو سوال پوچھیں. اس سے یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے واقعی کوئی سوالات ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں. میں آن لائن اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. تو جو واقعی سوال ہیں یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ صرف پوچھیں. اللہ اکبر. لاسٹ کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا میں ریوائز کر لیتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے فرسٹ پرنسپلس پڑھے تھے. فرسٹ پرنسپلس کیا ہوتے ہیں فرائم بھائی؟ فرسٹ پرنسپلس کیا ہوتے ہیں؟ فرسٹ پرنسپلس کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فرسٹ پرنسپلس جو ہوتے ہیں وہ بہت سادے سے ہوتے ہیں، انسان کے اندر پیدائشی موجود ہوتے ہیں، اور ہاں وہ ثابت نہیں کیا جا سکتے، پروو نہیں کیے جا سکتے. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ فلاں فرسٹ پرنسپل ہے تو یہ سوال غلط ہے. اگر کوئی ملحد کہتا ہے آپ کو کہ اچھا مجھے قانون سببیت جو فرسٹ پرنسپل ہے یہ ثابت کر کے دکھاؤ، پروف کر کے دکھاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ سوال کا مطلب یہ ہے فرسٹ پرنسپلز ہوتے وہ ہیں جو ثابت نہیں کیے جا سکتے. اب سوال یہ بنے گا کہ مجھے قانون سببیت جو ثابت نہیں کیا جا سکتا آئی ای فرسٹ پرنسپل ثابت کر کے دکھاؤ. سمجھ آ رہی بات؟ سوال کیا ہو گیا؟ غلط. تو میں نے پہلے بھی کلاسز میں بتایا تھا کہ جب بھی کبھی غلط سوال آئے تو اس کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹر کوشچننگ. کاؤنٹر کوشچن کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جنس کو فرسٹ پرنسپل مانتا ہے آپ اس پہ سوال ہی نشان اٹھا دیں اور پھر کہیں کہ دیکھیں اس کا حل یہ ہے. نہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے نہ میں. وہ کہیں کہ اگر وہ پھر بھی کہتا ہے کہ اس کو واقعی سنسیئرلی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فرسٹ پرنسپل کیسے ہے، تو آپ اس کو بتائیں گے دیکھیے یہ کراس کلچرل ہے، ہر تہذیب میں متفقہ طور پر پایا جاتا ہے. متفق جیسے کہ معروضی اخلاقیات یعنی آبجیکٹو موریلٹی کراس کلچرل ہوتی ہے، یعنی جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ جو چیز ہے یہ ہر تہذیب میں پائی جاتی ہے، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ یہ آبجیکٹو موریلٹی پائی جاتی ہے، کراس کلچرل ہوتی ہے، اسی طرح فرسٹ پرنسپلز بھی کراس کلچرل ہوتے ہیں. ہم اس کو یہ بتائیں گے دیکھیں ہر تہذیب میں ایک ڈیوائن سپر نیچرل پاور کا کانسیپٹ ہے، چاہے وہ اللہ کے فارم میں ہو، چاہے وہ جیسس کے فارم میں ہو، چاہے وہ بدھا کے فارم میں ہو، چاہے وہ نیچر کے فارم میں ہو، مدر نیچر جو بھی نیچر، چاہے وہ نیچرل سلیکشن کے فارم میں ہو. ہے تو صحیح، اگرچہ آپ نیچرل سلیکشن کو بلائنڈ کر رہے ہیں، بہرحال ہے جو بھی ہے وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ ایک سپر پاور کو، ایک کانسیپٹ تو ہے نا ہر کلچر میں، تو آپ اس کو یہ بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ کاؤنٹر کوشچننگ کا ہے. اگر سنسیئرلی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو سمجھائیں گے کہ یہ فرسٹ پرنسپل کیسے ہے، کیوں ہے. یہ نہیں، یہ دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیسے ہے یہ بتا سکتے ہیں. اس لیے میں بتایا فرسٹ پرنسپلس کو کشف کیا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، مزید ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن
پروو نہیں کیا. کیوں کا جواب نہیں ہو سکتا کہ یہ کیوں ہے. کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, کیوں اس پہ سوال نہیں اٹھتا. یونیورسلی ایکسپٹیڈ ہوتا ہے. جی شیخ, تو فرسٹ جی اللہ تعالیٰ کا وجود فرسٹ پرنسپل ہے بیکاز کلچرلی ایکسیپٹڈ ہے, یا پھر کیونکہ کاز اینڈ افیکٹ بھی ایک فرسٹ پرنسپل ہے اینڈ ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک یونیورس موجود ہے تو اس کا مطلب خالق بھی موجود ہوگا. تو کیا اس فرسٹ پرنسپل کی بنا پہ ہم وجود آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانتے ہیں, یا پھر یہی کہ سپریم پاور انیٹ فطرتی چیز ہے جو کراس کلچرل ہے؟ ہاں, یہ اللہ کا وجود جو ہے فطری ہے, فرسٹ پرنسپل ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کو یہ فرسٹ پرنسپل نظر نہیں آتا, تو ہم اس کو بتائیں گے کہ بھائی دیکھیں ہر تہذیب میں جو ہے وہ کسی نہ کسی خدا کی پوجا کی جاتی ہے, تصور ہے. میرے لیے وحدت الوجود فطری ہے. وحدت الوجود فطری ہے تو فطری ہونے کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, کچھ صفات ہوتی ہیں. ہر کلچر میں یہ وحدت الوجود پایا جاتا ہے. نہیں مطلب یہ وحدت الوجود ایک طریقے سے اگرچہ ابن عربی نے اس کو فلسفے سے لیا ہے اور ہندوازم جہاں سے بھی لیا ہے, لیکن کراس کلچرل تو نہیں ہے. کراس کلچرل جو ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہر تہذیب میں قدر مشترک ہو, کامن گراؤنڈ ہو. ہر تہذیب میں کہاں پایا جاتا ہے وحدت الوجود؟ کرسچینٹی وحدت الوجود کو مانتی ہے, ہاں ڈیوائن سمپلسٹی مانتی, لیکن اتنا سمپل مانتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اتحاد کا درجہ دے دے. اتحاد یعنی ایک جو تین ذات میں تو وہ اتحاد کے قائل ہیں, لیکن وحدت الوجود کیا ہوتا ہے؟ وحدت الوجود یہ نہیں ہوتا. وحدت الوجود یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وجود ہے, پینتھیزم بیسکلی, جو بھی وجود ہوتا ہے وہی خدا ہے. نہیں, عبادت الوجود جو ہے وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ حلول ہوتا ہے. حلول کے خدا کسی کے اندر حلول کر کے مینیفیسٹ کرتا ہے اپنا آپ کو, نعوذ باللہ. دونوں کفری عقیدے ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ حلولیہ ہے, یہ اتحادیہ نہیں وحدت الوجود. تو بہرحال یہ کراس کلچرل نہیں ہے, یہ فطری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں آگے. آپ نے جو پوچھا نا ایک اور کہ اس کو وہ کہے گا کہ آپ کاؤنٹر کوشچننگ کر رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے, تو ہم یہی کہیں گے آپ کا سوال غلط ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال صحیح ہے تو پھر میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ جیسے کہ میں نے سوال آپ پہ اٹھایا ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں. اگر آپ جواب دے سکتے ہیں, اس کا پروف کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکیں گے, اگر آپ پروف نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اے پرائیوری نالج ہے. ٹھیک ہے, اس کو فرسٹ پرنسپل ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں, تھوڑا سا اور واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کی بات آگے آ رہی ہے. پیج نمبر 2. ہاں ہاں, تو آپ بھی طنز کریں. کیا کر سکتے ہیں, وہ ماننا نہیں چاہ رہا تو ہم کیا کریں اس کا. بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں پیج نمبر 2 پہ وجود باری تعالیٰ پر دلالت فطرت, اس مبادی عقلیہ اولیہ کے ہیڈنگ میں جو پہلا پیراگراف ہے وہ ہم نے سب پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, بات جو سمرائز کر دیتا ہوں وہ یہ, پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھ لیا ہے, اب آپ جو ہے وہ اسے خود پڑھ لینا. اور وہ یہ بات تھی کہ فرسٹ پرنسپلز وہ ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر کنکلوژن ڈیرائیو کیا جاتا ہے, جس کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. فرسٹ پرنسپلز وہ ہوتے ہیں.
کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے. فرسٹ پرنسپلس کو خود نتیجہ کبھی بنایا نہیں جاتا. یعنی فرسٹ پرنسپلس جو ہے وہ پریمیسز میں مقدمات میں مخفی ہوتے ہیں, یا ان کی مقدمات کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ فرسٹ پرنسپلس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے بات کی تھی. اگر فرسٹ پرنسپلس پر تعان ہو گیا تو پھر نظر و استدلال جو ہے وہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. جی, عبارت کس کی اچھی ہے؟ چوتھی کلاس والا کوئی پڑھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہاں, ایک سیکنڈ, البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد ان ينتهي الى مقدمات ضرورية. یہ کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ, برہان جو ہوتا ہے, برہان کیا ہوتا ہے؟ وہ آرگیومنٹ جو کہ ویلڈ اور ساؤنڈ ہو. ٹھیک ہے, جس کے سارے مقدمات صحیح ہوتے ہیں. یعنی برہان وہ قیاس, وہ آرگیومنٹ جو کہ صحیح ہوتا ہے. البرہان الذی ینال بالنظر, وہ برہان جو نظر کے ذریعے, علم نظر کے ذریعے اس میں علم حاصل کیا جاتا ہے. لا بد ان ینتہی الی مقدمات ضروریہ, ضروری ہے کہ یہ برہان جس سے نظر کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے, ضروری ہے کہ وہ ایسے مقدمات پر اس کی انتہا ہو جو مقدمات ضروریت فطریہ. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں جو ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہ میں آپ کو عربی کا تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں, اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. تو یہ وہی ہے برہان یعنی ایسا آرگیومنٹ جو کہ ویلڈ اور ساؤنڈ ہو, اس سے جو نتیجہ نکالا جاتا ہے, برہان سے جو نتیجہ نکالا جاتا ہے, وہ ضروری ہے کہ وہ اس مقدمات پر منتہی ہو, یعنی اس مقدمات پر موقوف ہو جو مقدمات ضروری اور فطری ہوتے ہیں, یعنی فرسٹ پرنسپلز والے پریمیسز. آگے پڑھیں. فَإِنَّ كُلَّ أَن يَنْتَهِيَ ضروری, علم ضروری, صفت موصوف ہے. لازم الدور قبلی, اب التسلسل فی المؤثرات بالضرورہ. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علم نظری ہے, علم نظری جو کہ برہان سے ثابت ہوتا ہے, یعنی جو کہ آرگیومنٹ سے ثابت ہوتا ہے, علم نظری, وہ ضروری ہے کہ اس کے مقدمات ضروری اور فطری ہوں. کیوں؟ کیونکہ اذ المقدمات النظریہ, اگر مقدمات نظریہ لو اثبت میں مقدمات نظریہ, اگر مقدمات نظریہ یعنی علم نظری جب ثابت کیے جائے علم نظری سے, تو لازمت دور, تو پھر سرکولر ریزننگ جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی, دور لازم آتا ہے. یا پھر تسلسل, دور قبلی کیا ہوتا ہے, تسلسل فی المؤثرات کیا آتا ہے, اس کو چھوڑ دیں. جو میں نے سمجھایا تھا کہ سرکولر ریزننگ, سرکولر آرگومنٹ جو ہے وہ لازم آتا ہے. اور یہ جو ہے یہ دونوں باطل ہیں بالضرورہ, یعنی ضرورتاً, یہ لوگ ضرورتاً جانتے ہیں کہ یہ باطل ہے, اور اس میں عقلاء کا اتفاق ہے. فإن العلم النظری الکسبی, کیونکہ بے شک ایسا علم جو کہ نظری اور کسبی, اصل میں نظری وہی ہوتا ہے جو کہ کسبی ہوتا ہے, جو کہ حاصل کیا جاتا ہے نظر و استدلال کے ذریعے. هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومہ, تو وہ علم نظری کسبی جو ہوتا ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے نظر, وہ حاصل کیا جاتا ہے بالنظری, نظر سے, فی مقدمات معلومہ, ان معلوم مقدمات سے, بدون النظر, نظر کے بغیر. اذ لو كانت تلك المقدمات ايضا نظريه لتوقف على
علی غیرہا یا غرہا پتہ نہیں کیا لکھا ہے, غیرہا ہوگا اس کا, علی غیرہا. ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں کہ علم نظری کی انتہا علم ضروری پر ہوتی ہے. علم نظری کی انتہا, علم نظری کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے علم نظری؟ جس پر غور و فکر کیا جائے, نظر و استدلال کے ذریعے جو علم نکالا جائے. نہیں, ضروری نہیں امپیریکل ہو, غور و فکر, تدبر, استدلال. ہاں, فوراً سے آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے علم نظر, وہ جو علم جو ہے وہ یعنی یہ پیدا ہوتے ہی آپ کے پاس یہ علم نہیں ہوتا بلکہ یہ حاصل کیا جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ علم نظری جو ہے وہ ایسے مقدمات پر موقوف ہوتا ہے جو کہ علم ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور علم ضروری کو اگر علم نظری سے ثابت کیا جائے تو پھر اس میں تسلسل آئے گا. سمجھ آ رہا ہے تسلسل کیا ہے؟ کنٹینیوٹی آئے گی. اگر علم نظری کو علم ضروری سے ثابت کیا جائے, پھر آپ سے کوئی کہتے ہیں نہیں علم ضروری کو ثابت کریں, تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ علم ضروری کو ثابت کریں تو آپ گویا یہ کہنا ہے کہ یہ علم ضروری اس کو نظری بنا دیں. اب علم ضروری کو آپ پھر مقدمات سے ثابت کرتے ہیں, تو جب مقدمات سے ثابت کرتے ہیں تو پھر ان مقدمات کو آپ کو پھر ثابت کرنا پڑے گا, پھر ان مقدمات کو پھر ثابت کرنا پڑے گا, اور یہ چین چلتی جائے گی. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہر علم نظری اینڈ ہو جائے, ختم ہو جائے علوم ضروریہ فطریہ یعنی فرسٹ پرنسپلز پر. صحیح ہے؟ ابن حزم اگلے پیج پہ فرماتے ہیں, پیج نمبر 3 میں, کہ ما کانا مدرکن باول العقل, کہ جو علم جو ہے وہ اول العقل سے یعنی فرسٹ پرنسپل سے حاصل کیا جائے, وبالحواسی یا پھر آبزرویشنز کے ذریعے سے حاصل کیا جائے, فلیس علیہ الاستدلال, فلیس علیہ استدلال, تو اس یعنی وہ علوم جو کہ فرسٹ پرنسپل سے حاصل کیے جائیں یا پھر آبزرویشن سے یعنی مشاہدے سے حاصل کیے جائیں, تو اس کو ثابت کرنے کے لیے استدلال نہیں, اس کو استدلال سے ثابت نہیں کیا جا سکتا اصلاً سرے سے. بل من قبل هذه الجهاد يبتدئ كل احد باستدلال, بلکہ انہی عقلیہ اولیہ اور مشاہدے سے ہر بندہ اپنا استدلال شروع کرتا ہے, نہ کہ ختم کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی نہیں آ رہی تو آپ کے سامنے کتاب نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرمز میں بات وہی ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب اس پچھلی کلاس کا جو ہے وہ عربی عبارت میں یہ بات چل رہی ہے, آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اصل میں یہ ضروری ہے کیونکہ ہم جو ہے الہاد کا, باطل کا جب ہم نے رد کرنا ہو تو ہمیں اسلاف کے طریقے سے واقف ہونا چاہیے. سلف صالحین نے کیسے رد کیا. دیکھیں, رد بہت سے لوگوں نے الہاد کا کیا. میں آپ کو ایک اصولی بات بتاؤں کہ میں یہ چیز کیوں کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ میں سے کچھ سیکنڈ ایئر کے ہیں, کچھ تھرڈ ایئر کے ہیں, کچھ فورتھ ایئر کے ہیں, کچھ ففتھ کے ہیں. تو یہ عربی عبارت جو ہے وہ یہاں پہ میں نے کیوں لایا ہوں اور میں کیوں آپ کو میں نے یہ اس کا ترجمہ بھی کرایا, اگرچہ میں یہ چیز آپ کو سمجھا چکا ہوں. رد بہت سے لوگوں نے کیا الہاد کا, ماضی میں بھی, حال میں بھی, اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگوں نے کیا, لیکن دو طرح کا رد ہوتا ہے عموماً. ایک رد ہوتا ہے رد الباطل بالحق, باطل کا الہاد کا رد کرنا حق کے ساتھ, اور وہ حق سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, صحابہ کا طریقہ ہے, قرآن کا طریقہ ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے باطل کا رد باطل سے کرنا. یہ زیادہ تر ماضی میں معتزلہ نے کیا, فلاسفہ نے کیا, متکلمین جس میں اشاعرہ, ماتوریدیہ, یہ سارے فرق آتے ہیں, خوارج, انہوں نے باطل کا رد باطل سے کیا. ٹھیک ہے, آج کے کانٹیکس میں بھی جو الہاد کا اکثر
لوگ رد کرتے ہیں وہ عموماً جو دینی علوم میں اتنا پڑھے ہوئے نہیں ہوتے, وہ باطل سے ہی عموماً کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ابن تیمیہ کو نہیں پڑھا ہوتا, اور ابن تیمیہ کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ عربی آنی چاہیے, ٹھیک ہے, علوم آنے چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جب اتنے علوم میں گہرائی نہیں ہوتی ہے, جب آپ باطل کا رد کرنے نکلتے ہیں تو آپ باطل کے ذریعے باطل کا رد کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک بت کو گرا کے دوسرا بت نصب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ مثال کے طور پر لبرلزم کا آپ نے بت گرا دیا, لیکن آپ نے سوشلزم کا بت کھڑا کر دیا. سوشل کنزرویٹزم جو کنزرویٹوز ہیں وہ بھی لبرلز کا رد کر رہے ہوتے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. آپ کا رد کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے بت کو گرا دیں اور اللہ کا دین غالب ہو جائے. یعنی آپ دیکھیں, آپ جب شرک کا رد کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی توحید قائم ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ شرک اور توحید آپ لوگوں کو پتا ہے نقیضین ہے. نقیضین کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ دو چیزیں کہ جو ایک ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتی اور ایک ساتھ اٹھ بھی نہیں سکتی, یعنی ارتفاع والاجتماع دونوں اس کا ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر ایک ثابت ہو جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے. دونوں بیک وقت ثابت نہیں ہو سکتے, دونوں بیک وقت اٹھ بھی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ توحید پر بھی نہیں ہے شرک پر بھی نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ توحید پر بھی اور شرک پر بھی ہے. اس کو کہتے ہیں نقیضین. ٹھیک ہے, یہ کتاب التوحید میں فرحان بھائی آپ نے پڑھا ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ شرک کا رد, شرک ایک بت ہے, اس کا آپ نے رد کیا, آٹومیٹکلی آپ نے ایسے طریقے سے رد کیا کہ توحید ثابت ہو گئی. شرک کا اگر ایسے طریقے سے رد کریں جیسا کہ فلاسفہ نے بھی کیا, متکلمین نے بھی کیا, اس سے توحید انبیاء والی توحید ثابت نہیں ہوتی. تو ہم نے رد ایسے کرنا ہے کہ نقیضین کو لے کے ساتھ میں چلنا ہے. اگر میں اس کا رد کروں تو آٹومیٹکلی میرا حق کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ الہاد کا رد کرتے ہیں اور کچھ دوسرا فلسفہ کھڑا کر دیتے ہیں, جو ہمارے لیے مصیبت ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو سنبھالیں یا اس کو سنبھالیں, اب کس پر رد کریں. سیریسلی ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے. بعض داعیان جو ہے وہ الہاد کا رد کرنے نکلتے ہیں, وہ الہاد کا رد کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, یہ ایک بت کھڑا کر رہا ہے, وہ گرا تو دیا اگرچہ صحیح سے نہیں گرا ہے, گرا تو دیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کی اصلاح کریں یا اس کی کریں. میرا اصلاح سب کی کرنی, کرتے رہنا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ سلف صالحین کے طریقے کو نہیں پڑھیں گے کہ انہوں نے فلسفے کا یا الہاد کا رد کیسے کیا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سر فہرست ہے اس میں. اس سے پہلے امام احمد ابن حنبل ہے, الرد علی الجہمیہ والزنادقہ ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں, اور دیگر اور بھی ہیں. تو ہمیں ان کا منہج پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے باطل کو رد کیسے کیا حق کے ساتھ. چلیں, تو ابن حزم کے قول کے نیچے یہ جو بات ہے, اس بحث کا مقصد یہ ہے, یعنی جو اوپر جتنی فرسٹ پرنسپلز یا اے پرائیوری نالج پر بات ہوئی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بحث کا مقصد یہ ہے, بحث کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس بات کا جو زیر بحث آرگیومنٹ والی بحث نہیں, جو بحث مباحثہ والی بحث نہیں, یہ عربی والا بحث ہے. یعنی یہ جو بات کی گئی ہے اس بحث, یہ اس ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ ان ضروری علوم میں تشکیک باطل ہے, ان فرسٹ پرنسپلز میں شک و شبہ پیدا کرنا باطل ہے. یہ نہیں, کیونکہ ان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دی ہی نہیں جا سکتی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والشبہات القادحہ فی تلک العلوم, ایسے شبہات جو کہ قدح کرنے والے ہوں, جو کہ توڑنے والے ہوں, فی تلک العلوم ان علوم میں, ایسے شبہات جو کہ ضروری علوم میں ڈالے جائیں, فرسٹ پرنسپلز میں ڈالے جائیں, لا يمکن الجواب عنہا بالبرہان, ان کا جواب برہان کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا. یہ بات سمجھ لیں, ان کا جواب, یہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں, حوالہ بھی یہ دیا ہوا ہے درء تعارض العقل والنقل, ان کا جواب اگر جو ان ضروری علوم میں تعین کرتا ہے, ان کا جواب برہان کے ذریعے نہیں دیا جاتا. برہان کیا ہوتی ہے؟ واضح کلیئر کٹ دلیل.
ہاں کہ جس کو مانے بغیر چارہ نہ ہو. ٹھیک ہے, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. لا يمكن الجواب عنها بالبرہان لأن تعلیل کے لیے, کیونکہ غایت البرہان, کیونکہ برہان کا جو مین جو اس کی انتہا ہوتی ہے, برہان کی جو انتہا ہوتی ہے, ان ينتہی الیہا, کیونکہ برہان جو ہے وہ خود علوم ضروری پر انتہا پذیر ہوتا ہے. برہان خود علم ضروری پر موقوف ہوتا ہے, علم ضروری سے برہان کو ثابت کیا جاتا ہے. برہان کے جو مقدمات ہیں وہ علم ضروری ہوتی ہیں. تو غایت البرہان, کہ برہان کی غایت, برہان کی انتہا علم علوم ضروری پر ہوتی ہے, فرسٹ پرنسپلز پر ہوتی ہے. فَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِيهَا, بس جب شک اس میں آ جاتا ہے, انقطع طریق النظر, جب اس میں یعنی علوم ضروری میں شک آ جاتا ہے تو پھر طریق النظر والبحث انقطع ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے. اب نظر و بحث اس سے نہیں کی جا سکتی. اب آپ کو چاہیے کہ آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ کیا کریں, میں نے آپ کو بتایا کاؤنٹر کوسچننگ یا پھر ہاں دوسرے فرسٹ پرنسپلز کے ذریعے اس کو بتانے کی کوشش کریں, یا فرسٹ پرنسپلز کی جو صفات ہیں کہ انٹاٹ ہوتا ہے, یونیورسل ہوتا ہے, کراس کلچرل ہوتا ہے, سمپل ہوتا ہے, یہ آپ بتائیں کہ یہ ساری صفات اس پر لاگو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور جو ہے وہ الہاد کا ویپن ہے, علوم ملحد جو ہوتا ہے وہ علوم ضروری میں اعتراض کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا. اچھا, پھر سے پوچھا جاتا ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں, کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. سوشل, یہ یعنی جینڈر رولز, یا پھر بلیف ان گاڈ, اللہ کے وجود پر ایمان, یا ہاں وہی یہ جینڈر آئیڈینٹی یا رولز, یہ سارے مورالٹی, یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے, سوشل کانسٹرکٹ ہے. سوشل کانسٹرکٹ کیا ہوتا ہے, ایک سیکنڈ, کیا جو ایٹ سم پوائنٹ ان ایوولوشن, ارتقاء کے کسی ایک مرحلے پر جو ہے وہ ایک متفقہ علیہ یہ تصور بن گیا ہو. ٹھیک ہے, سوشل کانسٹرکٹ. اب آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ اب آپ یہ ثابت کرنے لگیں گے کہ نہیں سوشل کانسٹرکٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کرتے رہیں, لیکن وہ نہیں مانے گا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, آپ آرگیومنٹ کو اس پر گھمائیں گے. آپ کہیں گے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ belief in God is a social construct, this claim can itself be a social construct. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ سیلف ریفیوٹنگ ہے کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہو کہ جینڈر رولز جو ہیں وہ سوشل کانسٹرکٹ ہیں, تو آپ کا یہ کہنا یہ بھی تو سوشل کانسٹرکٹ ہو سکتا ہے, یعنی یہ بھی تو آپ ہی بنا رہے ہیں نا مل کے بیٹھ کے. تو پھر تو سوشل کانسٹرکٹ گیم کھیلنا ہے تو ٹھیک ہے, ہم ماہر ہیں اس پہ. تو پھر یہی بتایا نا شیخ الاسلام نے کہ کیا انقطع طریق النظر والبحث. اگر یہ گیم کھیلنا ہے تو ٹھیک ہے, ہم کھیل لیں گے, لیکن اس سے کہ نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. بہرحال یہ بڑے آگے بھی اس میں چیزیں ہیں, لیکن سب سے پہلے تو اس کی عمارت بنیاد گرا دیں نا. سیلف ریفیوٹنگ ہے وہ گرا دیں, اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے, اسی لیے تو آپ کا پوسٹ ماڈرنزم فیل ہو گیا نا. بہرحال چلے آگے چلتے ہیں. ہاں اچھا, یہ اور اکثر ابن تیمیہ کچھ سوال دیکھ لیتے ہیں. اگر فرسٹ پرنسپلز پہ آرگیومنٹ کیے جائیں تو اسے انفینائٹ ریگریشن آف کازز ہوگا نا. جی ہاں, اگر فرسٹ پرنسپل کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے, جو کہ ویسے تو نہیں ہو سکتا, تو اس سے انفینائٹ ریگریشن آف کازز تو نہیں ہوگا, انفینائٹ ریگریس کہہ سکتے ہیں. ہاں, تسلسل عموماً کہتے ہیں اس کو. ایک نو مسلم کو کیسے صحیح منہج کا کیسے علم ہوگا اگر اس کی انسپریشن کوئی کلمہ گو مشرک
اخوانی سے ہو تو ایک سیکنڈ، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا کوشچن. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہم کازز پہ جب آئیں گے نا آخر میں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر ایک بندہ الحاد کا شکار ہوتا ہے، وہ ہم اس پہ دیکھیں گے. اکثر انٹلیکچوئل ہوتے نہیں ہیں، اس لیے زیادہ ہمیں جو ہے وہ اسپرچل سائڈ پہ کوشش بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھیں گے جب ہم فل آن ایتھیزم پہ جب آئیں گے نا. ابھی آئے یا نہ آئے اگلے سال آپ پڑھیں. ابھی میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی بنیادیں مضبوط ہوں. ابھی میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اللہ کا وجود آبویس ہے، نیچرل ہے، فطری ہے. بس کہیں کہیں اگر اس چیز پر، یعنی یہ آبویس نیریٹو پر اگر کوئی انکار کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے، اس کا میں صرف ذکر کر رہا ہوں. باقی ابھی ایتھیزم ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. ایتھیزم ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، ابھی یہ نہیں بات. ابھی بات جو چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا وجود بہت ہی آبویس ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ اس لیے جو ہے وہ بالکل آبویس ہے. آبویس یعنی ضروری ہے، فطری ہے، اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے انسان کا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اگر اور اکثر ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ. اور کوئی بھی چیز ذہنوں میں صحیح نہیں ہو سکتی، یعنی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی، اگر دن جو ہے دن کو دلیل کی ضرورت پڑ جائے. کیا مطلب ہے؟ دن کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں دن ہوں، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو یہ امور عقلیہ اولیہ میں سے ہیں، فرسٹ پرنسپلز میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان میں شکوک پیدا ہو جائے تو پھر ولیس یصح فی الاذہان، تو ذہن میں کوئی چیز صحیح ہوئی، علم کی راہیں ختم ہو جاتی ہے، علم منقطع ہو جاتا ہے. کیونکہ علم انہی فاؤنڈیشنل فرسٹ پرنسپلز پر بلڈ اپ ہوتا ہے. آگے دیکھیں، اگر ان مبادی یعنی فرسٹ پرنسپلز پر شک کیا جائے تو پھر ہر شے مشکوک رہ جاتی ہے. وجود باری تعالیٰ بھی ان اولیات عقلیہ میں سے ہے. اس میں شک پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حل موجود نہیں ہے، بلکہ اس قضیے کو، یعنی اس بیانیے کو، اس نیریٹو کو دوسرے مبادی عقلیہ اولیات سے، یعنی دوسرے فرسٹ پرنسپل سے ثابت کیا جا سکتا ہے، انکشاف کیا جا سکتا ہے. انکشاف، ثابت نہیں، انکشاف. یہاں پہ انکشاف ہی لکھا ہوا ہے. اس طرح یہ بھی ممکن ہے جیسے کہ ہم قانون سببیت کو، اللہ کے وجود، قانون سببیت جو کہ فرسٹ پرنسپل ہے، اللہ کا وجود یہ بھی فرسٹ پرنسپل ہے. قانون سببیت سے ہم اللہ کے وجود کا انکشاف کر رہے ہیں. صحیح ہے. ایک سے میں کوشچن جو ہے وہ اب تھوڑے سے ہم بہت سلو چل رہے ہیں، میں بیچ میں تھوڑے سے ابھی کوشچن نہیں لوں گا، میں ٹائم دوں گا انشاءاللہ، پھر کوشچن کر لینا. لکھ لیں، آپ لکھ لیں، ضروری ہے، کوشچنز آئے تو فوراً لکھ لیں. اس کا ہاں، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے وجود میں کسی کو شک پیدا ہو جائے، تو اگر آپ نے یہ کہا نا کہ اللہ کا وجود تو فرسٹ پرنسپل بنیادی اصولوں میں سے ہے، تو بنیادی اصول میں اگر اللہ کے وجود میں اگر شک پیدا ہو جائے تو اس کو دوسرے بنیادی اصولوں کے ذریعے سمجھایا جائے گا. صحیح ہے. اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اظہر یعنی زیادہ ظاہر، اسم تفضیل ہے، اظہر مبادی عقلیہ اولیات سے دوسرے مبادی عقلیہ اولیات سے ثابت کیے جائیں گے. یعنی آپ کے پاس بہت سارے فرسٹ پرنسپلز ہیں نا، اللہ کا وجود یہ بھی فرسٹ پرنسپل ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے فرسٹ پرنسپل ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فرسٹ پرنسپل زیادہ ظاہر اور واضح ہوتے ہیں، اور کچھ فرسٹ پرنسپل زیادہ ظاہر نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخفی ہوتے ہیں، فرسٹ پرنسپل مخفی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بس اس سے کمپیریٹیولی زیادہ ظاہر نہیں ہے. تو جو زیادہ ظاہر ہیں اس سے بیان کیا جا سکتے ہیں ان فرسٹ پرنسپل کو جو کہ کم ظاہر ہیں. ہاں جی، جیسا کہ علت و معلول سے واجب الوجود خالق کی ذات کو ثابت کرنا. اب دیکھیں، علت یہ ہر وجود میں آنے والی چیز کا ایک سبب ہوتا ہے.
کوئی بھی چیز بغیر سبب کے نہیں آتی. یہ بنیادی اصول میں سے ہے. یہ سیکھنا تو نہیں پڑتا, کالج میں سیکھا تو نہیں ہے آپ نے, فرسٹ پرنسپلز میں سے ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا وجود یہ بھی فرسٹ پرنسپلز میں سے ہے. لیکن ایک سامنے والے شخص پر حجاب آ گیا ہے, اس کی فطرت گندی ہو گئی ہے کہ اس کو یہ فرسٹ پرنسپل سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اس کو اللہ کا وجود یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو اب میں قانون سببیت سے, جو کہ فرسٹ پرنسپل ہے اور اس کے نزدیک زیادہ ظاہر ہے, وہ بھی مانتا ہے, اس سے میں اللہ کے وجود کو کا انکشاف کروں گا. مثال کے طور پر مقدمہ نمبر ایک, ہر مخلوق عدم سے وجود میں آئی. ہر مخلوق عدم سے, ہر چیز عدم سے وجود میں آئی. کوئی ہمیشہ سے ایگزسٹ تو نہیں کرتا تھا. ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں, آپ, میں, یہ کتاب, یہ ماؤس, یہ لیپ ٹاپ, ہر چیز. مقدمہ نمبر 2, ہر وجود میں آنے والی چیز کا سبب ہوتا ہے نتیجہ, لہذا تمام مخلوق کی تخلیق کے پیچھے اللہ کا ارادہ, اللہ کی حکمت, اللہ کا علم, اللہ کی قدرت اور دیگر صفات ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے یہاں پہ کیا کیا, ایک فرسٹ پرنسپل کو دوسرے فرسٹ پرنسپل سے انکشاف کیا. قانون سببیت کو اللہ کے کو استعمال کیا اللہ کے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ثابت کا لفظ میں بار بار اس سے پرہیز کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو, اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ یہ کہنا شروع ہو جائیں گے نا, ثابت کر رہا ہوں, اب یہ آپ کے ذہنوں میں, اب آنے والے لوگوں کے ذہنوں میں بھی بیٹھ جائے گا کہ ثابت ہوتی ہے چیز, کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کا وجود علم نظری ہے جو کہ ثابت کی جاتی ہے. میں یہ نہیں چاہ رہا, یہ مرض میں دیکھ رہا ہوں ہے. اور پھر اگرچہ شعوری طور پر, کانشیسلی یا غیر شعوری طور پر, انسان کے اندر جب یہ آ جاتا ہے کہ میں اللہ کا وجود ثابت کر رہا ہوں, تو پھر وہ بہت ساری فلسفیانہ غلط دلیلوں سے ثابت کرنے لگ رہا ہوتا ہے, جو میں نہیں چاہ رہا. قرآن نے, میں نے آپ کو بتایا, قرآن نے ثابت نہیں کیا ہے اللہ اپنے وجود, قرآن نے اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کیا ہے, تذکیر کی ہے, اظہار کیا ہے, انکشاف کیا ہے, اور وہ بھی تضمناً, یہ ہم سب پڑھا ہے, اصلاً نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو اصلاً, یعنی مین آبجیکٹو کہ اللہ کا وجود ثابت ہو, یہ قرآن نے نہیں کیا. ضمناً, یعنی امپلائی کرتے ہوئے, کسی اور قضیے کو ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو ضمناً اس کا انکشاف کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. ضمناً قرآن میں اصل جو ہے وہ کون سی 2 بحث پر بات ہوتی ہے, الوہیت اور بعث بعد الموت. 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصلاً, یعنی پرائمری آبجیکٹو تھا قرآن کا یہ ثابت کرنا. ضمناً اللہ کا وجود بھی اس میں وہ ہو رہا ہے, ثابت ہو رہا ہے, دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, سوال ہے انکشاف اور ثابت کرنے میں کیا فرق ہے؟ جی بتائیں, انکشاف اور ثابت کرنے میں کیا فرق ہے؟ جب آپ ثابت کا لفظ بولتے ہیں نا, تو آپ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ یہ علم نظری ہے, کیونکہ ثابت جب کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس سے پہلے کچھ مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب انکشاف کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آلریڈی ثابت شدہ ہے, فطری ہے, نیچرل ہے, اس کو صرف میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں, پریزنٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سوال آپ کے کوئی ہیں؟ دیکھیں, یہ صرف لفظی اختلافات تک تو صحیح ہے. میں اصل میں بہت جگہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے وجود ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اس پریکٹس کو نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ لفظوں سے بھی, آپ کہتے ہیں نا لینگویج از اے سورس آف نالج ایز ویل. ٹھیک ہے, سورسز آف نالج میں آپ کا ریزن آتا ہے, آپ کا جو ہے وہ آبزرویشنز آتی ہیں. ٹھیک ہے,
آپ کا فطرت بھی آتی ہے اور آپ کا لینگویج بھی از اے سورس آف نالج. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات لینگویج کے اندر ہی علم پھنسا ہوا ہوتا ہے. اب میں ثابت کرتا رہوں گا تو اس سے جو ہے وہ, اگرچہ آپ اس کو نہیں ایسا لے رہے ہوں گے, لیکن جو لوگ سن رہے ہوں گے اس پر ہی امپریشن پڑ رہا ہوگا. میں یہ نہیں چاہ رہا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم میں سے اگر کسی, میں بھی بہت دفعہ ثابت, کیونکہ چڑھا ہوا ہے نا زبان پہ, ثابت میں اللہ کا وجود پروف کر رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں پروف نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں دوسروں کے سامنے یہ کوشش کروں گا کہ میں استعمال نہ کروں, کیونکہ اس سے غلط امپریشن جائے گا. جب غلط امپریشن جائے گا تو پھر آگے لوگوں کو یہ لگے گا کہ اللہ کے وجود وہ قضیہ ہے جو کہ نظریہ جو کہ ثابت کیا جا سکتا ہے. اب جب ثابت کیا جا سکتا ہے تو پھر وہ دلائل ڈھونڈے گا, یہاں وہاں کے نظری دلائل ڈھونڈے گا. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں وہ گمراہ ہونے کے چانسز ہیں اس کے. ٹھیک ہے عفران, عثمان بھائی آپ یہ اصطلاحات لکھ رہے ہیں نا؟ جان لاک نے ٹیبولر, یہ اس کو چھوڑ دیں. اچھا, اب ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کہ اللہ کے وجود پر دلالت فطرت, اللہ کے وجود پر فطرت کی نشاندہی. فطرت کیسے دلالت کرتی ہے اللہ کے وجود پر؟ تو پہلا ہم نے یہ پڑھا کہ فطرت مبادئ عقلیہ یعنی فرسٹ پرنسپلز کے تھرو دلالت کرتی ہے اللہ کے وجود پر. یہ پہلا پوائنٹ تھا. مین چیز جو ہم کیا پڑھے, مین ٹاپک کیا ہے؟ فطرت کی دلالت اللہ کے وجود پر. ٹھیک ہے, فطرت کی دلالت, اگلا سوال ہے فطرت کی دلالت کیسے ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 1, فطرت کی دلالت فرسٹ پرنسپلز یعنی بنیادی اصول کے ذریعے. سیکنڈ پوائنٹ, فطرت کی دلالت معروضی اخلاقیات کے ذریعے. معروضی اخلاقیات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو معروضی اخلاقیات کو کہتے ہیں آبجیکٹو موریلٹی. اخلاقیات سبجیکٹو ہوتے ہیں یا آبجیکٹو ہوتے ہیں؟ سبجیکٹو موریلٹی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے ذاتی تعصبات اور پرسنل پریفرنسز اور چوائسز متاثر ہوتی ہیں. سبجیکٹو. آبجیکٹو موریلٹی وہ ہوتی ہے کہ جو انسانی ذاتی تعصبات یا پرسنل پریفرنسز اور چوائسز سے بالا تر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں, ایک 5 سال کے بچے کا قتل کر دینا بے دردی سے, یہ بری چیز ہے. آبجیکٹو موریلٹی ہے یا سبجیکٹو موریلٹی ہے؟ آبجیکٹو. کیوں؟ انسانی پرسنل پریفرنسز نہیں ہے نا اس میں. ٹھیک ہے, آج جو سیالکوٹ میں ہوا وہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوا ہے. بہرحال ہمیں نہیں پتا نا اس میں کیا ہوا ہے. مجھے یہ تو پتا ہے کہ کیا ہوا اوپر اوپر سے. ٹھیک ہے, اس کو فورن مینیجر کو جلایا ہے یا اس کی بلاسفیمی کے اس پر. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے نا, ابھی ہم تو آبجیکٹو اس پہ بات کر رہے ہیں. تو سبجیکٹو موریلٹی کی کوئی ایگزامپل ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی ساری دنیا کہتی ہے نا, آبجیکٹو ہی تھا نا, آبجیکٹو تھا. اور نازیز جو جرمن میں جو ہے وہ ہٹلر کو جو سپورٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ صحیح ہے, وہ کہتے تھے صحیح ہے, لیکن پوری دنیا کو دکھ رہا ہے وہ غلط ہے. تو ایسے تو دیکھا جائے کہ یہ آبجیکٹو موریلٹی غلط ہے, غلط ہے. وہ اس کے جو ہے وہ اب وہ جو اچھا کہہ رہا ہے نا اس کو, اس کے پرسنل پریفرنسز داخل ہو گئے اس میں, تو اس کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ سبجیکٹو موریلٹی ہے. ٹھیک ہے, مقصد بتانے کا یہ ہے کہ سبجیکٹ موریلٹی جو ہے نا,
واپس سے ایکسپلین کر دیں. موریلٹی کا مطلب ہے اخلاقیات. اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا, ٹھیک ہے, اس کی پہچان ہونا. اب اخلاقیات یا تو آبجیکٹو ہوتی ہیں سبجیکٹو. سبجیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذاتی تعصبات ہوں, ذاتی موقف سے وہ اخلاق افیکٹ ہو رہا ہے, متاثر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں بہت اچھی مثال دی آپ نے. اس سے بات ویسے آئی کہ مثال کے طور پر کہ بڑوں کے سامنے, پیر والی مثال اچھی نہیں, بڑوں کے سامنے پیٹھ نہیں کرنا, بڑوں کے سامنے پیٹھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یہ پیٹھ نہیں کرنا یہ سبجیکٹو ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ قوموں کے نزدیک یہ بری چیز ہے اور کچھ قوموں کے نزدیک یہ اچھی چیز ہے. مطلب کوئی اس میں مسئلہ ہے, اچھی چیز نہیں مطلب اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر چاہیے پہلے روایتی معاشرے میں کامنلی بری چیز سمجھی جاتی تھی, ٹھیک ہے. اسی لیے ہے نا قرآن میں بھی اسی لفظ کو استعمال کیا ہے کہ وراءکم ظہریہ, تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اب پیٹھ ان اٹ سیلف جو ہے نا وہ جہاں استعمال ہوتا تو یعنی بری چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ محاورتاً اس کو بری چیز میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا تھا. لیکن بہرحال ابھی تو یہ تھوڑی سی چیز چینج ہو گئی ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی مثال کے طور پر کہتا ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ قرآن کو اگر میں ایسے پکڑ کے چلوں, ٹھیک ہے, تو کوئی کہتا ہے یہ ادب کے خلاف ہے اور کوئی کہتا ہے نہیں ادب کے کہاں خلاف ہے. اب یہ کیا ہے, یہ جو اختلاف ہو نا اخلاقیات میں کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے, اب یہ کیا ہوا کہ وہ اپنے کلچر کے آداب کو شرعی آداب پر فٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ مسئلہ ہے. ہاں شریعت میں بے حرمتی کا منع ہے, بے ادبی کا منع ہے. مثال کے طور پر قرآن کو پھینک دیا, یا پھر نعوذ باللہ میں نے جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر بیٹھ گیا, سو گیا, یہ بے ادبی ہے اور یہ بے حرمتی ہے. لیکن میرے کلچر میں اس طرح کتاب کو پکڑنے کو اچھا کہتے ہیں, اور تمہارے کلچر میں اس طرح کتاب پکڑنے کو اچھا نہیں کہتے, بلکہ تمہارے کلچر میں کتاب مثال کے طور پر بغلوں میں ڈالی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا, یہ اچھائی اور برائی یہ سبجیکٹو ہو گئی, ٹھیک ہے. کیوں سبجیکٹو ہوئی؟ کیونکہ اس میں کلچر کا, لوگوں کا عمل دخل ہے. ہاں انڈیویجل بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ایک گروپ آف. اب بہرحال اتنا ٹائم مجھے نہیں پتا تھا کہ میں سبجیکٹو اور آبجیکٹو کو سمجھاؤں گا, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے. بہرحال سبجیکٹو اور آبجیکٹو موریلٹی کیا ہوتی ہے کہ جس میں ذاتی تعصبات اور ذاتی پریفرنسز داخل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اب بے درزی سے 5 سال کے بچے کا قتل کر دینا یہ ہر جگہ, ہر لحاظ سے, ہر مکان میں, ہر جگہ بری چیز ہے, آبجیکٹو ہے. آبجیکٹو اس کو اردو میں کہتے ہیں معروضی. اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ مصنف کہ معروضی اخلاقیات کے وجود کی علت صرف یہی ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ فطرت اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے. کیسے؟ ایسے کہ آبجیکٹو موریلٹی جو انسان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے یا تو وہ اس کے باہر سے آئی ہوگی, کیونکہ آبجیکٹو موریلٹی بائی ڈیفینیشن وہ ٹرانسینڈنٹ ہوتی ہے. ٹرانسینڈنٹ یعنی انسان کی ذات سے علیحدہ ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے آبجیکٹو موریلٹی کو کیسے ڈیفائن کیا تھا کہ جس میں انسانی موقفات اور انسانی تعصبات اثر انداز نہ ہو, یعنی آبجیکٹو موریلٹی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا. لہذا آبجیکٹو موریلٹی وہ ہوتی ہے جو انسان کی ذات سے کہیں باہر ہوتی ہے, ایز اے ہول انسانیت سے باہر ہوتی ہے. اب سوال ہے اگلا کہ یہ جب باہر ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ یہ آبجیکٹو موریلٹی باہر ہوتی ہے انسانیت سے, کہ ہر انسان اس کو قبول کرتا ہے, تو انسان سے باہر ہے نا, انسان کے کوئی ذاتی تعصبات تو نہیں ہے. تو جب باہر ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ کہاں گراؤنڈ ہے اس کا؟ گراؤنڈ کہاں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب کو دکھائی دے رہی ہے کہ قتل کرنا بری چیز ہے, بری چیز ہے. ہر
ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर बंदा उसको बुरा कह रहा है. अब ये एक फिक्स चीज है जो कि इंसानी जात से बाहर है. अब ये कहां है, सवाल कहां है, कहां है? नहीं नहीं, ये कहां से हमारे अंदर आई, मतलब ये ग्राउंडेड कहां है? ये इंसानों की फितरत में है. फितरत किसने रखी? असल सवाल ये नहीं कहां है, ये तो सबको पता है फितरत में है, इंसान के अंदर मौजूद है. कैसे आई, कहां बाहर आई? तो बाहर किसी इंसान से आई होगी. इंसान तो नहीं, इंसान से तो नहीं आ सकती, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहां से आई? अल्लाह से आई. फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा. हमने इसके अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज रख दी है इंसान के अंदर. ठीक है. हाँ, तो एक सेकेंड. तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अगर कोई शख्स मानता है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी भी कोई चीज है, मारूजी अखलाकियात भी कोई चीज है, अब सवाल पैदा होता है कि आया कि वो कहां से आई अंदर, इंसान के अंदर, इंसानी जैसी मखलूक के अंदर से आई? ऐसा हो नहीं सकता. एक ही ऑप्शन बचता है कि ऐसी जात की तरफ से आई जो कि मखलूक ना हो, वो अल्लाह ताला है. अब आप उसको जो भी नाम दे दें, उसको जो भी नाम दे दें, तो अब जो शख्स, तो इसीलिए जो है वो इल्हाद और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आपस में कंसिस्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि मुल्हिद अल्लाह के वजूद को मानता नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुल्हिद ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को मानते हैं. तभी तो दीनदारों पर तान करते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम वायलेंस कर रहे हो, दीन रिलीजन्स आर ऑल वायलेंट. ये क्या है? ये अखलाकियात वाला स्टेटमेंट है, मोरालिटी स्टेटमेंट है ना, कि दीनदार गंदे होते हैं, मौलवी जो है वो चीखते रहते हैं, मौलवी बेकार होते हैं, और ये क्या है? मोरालिटी स्टेटमेंट है, अखलाकी स्टेटमेंट है. आपने किसी चीज का बुरा होना क्लेम किया है. अब मैं आपसे सवाल करता, एक मुल्हिद से सवाल करते हैं आप, कि एक सेकंड, ये जो आपने कहा है कि बुरी चीज है, अब आप तो अल्लाह को मानते नहीं है, तो इस मोरालिटी को कहां ग्राउंड करेंगे? ये कहां से आई? इंसान तुम्हारे अंदर कहां से आई? वो एक जवाब ही देगा, कहेगा कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव होती ही नहीं है, सब्जेक्टिव है. तो फिर मैं उसको आंसर करूंगा, अगर मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है तो फिर आपके नजदीक ये बुरे हैं, मेरे नजदीक अच्छे हैं. उमूमन आप फिर मोरालिटी क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. दूसरा जवाब जो है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी से दिया जाता है, जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे. तो बात समझ गए? मेरी बात का खुलासा ये है, 2 मिनट में, एक सेकंड, मेरी बात का खुलासा ये है कि फितरत की दलालत अल्लाह के वजूद पर विद रिस्पेक्ट टू मोरालिटी, और वो ऐसे कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है. जी हाँ, करती है. दूसरा सवाल, जब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है तो ये कहां से आई? या तो इंसान से आई होगी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की डेफिनेशन के ही खिलाफ है कि इंसान से नहीं आ सकती. या तो फिर कोई मावरा जात से आई होगी जो कि इंसान से ट्रांसेंड करती होगी. ठीक है. और वो मावरा जात कौन है? या तो तुम डिफाइन कर दो या फिर हम डिफाइन कर देते हैं. तुम मावरा जात को मानते नहीं हो, हम मानते हैं, तो हम तो कहते हैं वहीं से आई है. ठीक है. तो लिहाजा ये अखलाकियात ये इंसान की फितरत में है, इंसान की फितरत में है, लेकिन आई कहां से? ये अल्लाह की तरफ से आई है. इसलिए जो अखलाकियात इंसान की फितरत में है वो अल्लाह के वजूद पर दलालत कर रही हैं. जी, अब सवाल करें. क्या ऑब्जेक्टिव मोरालिटी? समझ नहीं आया मुझे. किसी को समझ में आया तो मुझे समझाएं. सब्जेक्टिव मोरालिटी ऑब्जेक्टिव सही. मुझे समझ नहीं आया. उनका ये सवाल
देखिए इंडिविजुअल वैल्यूज की कोई हैसियत नहीं होती है when it comes to object. अभी हम जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल मोरालिटी की कोई हैसियत नहीं होती है. क्योंकि अगला ये सवाल कर सकते हैं, भाई आपके नजदीक गलत है, मेरे नजदीक सही है. आपके नजदीक गलत है, मेरे नजदीक तो सही है. तो फिर अच्छाई और बुराई बुराई का आप क्लेम नहीं कर सकते. आप जब मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं होती तो आप जनरल क्लेम नहीं कर सकते कि फलां चीज अच्छी है और फलां चीज बुरी है, लेकिन आप एक कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे. ठीक है, एक सेकंड. डिनाई कर दे. सवाल है कि अगर एथियस्ट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की डेफिनेशन को ही डिनाई कर दें. नहीं, वो नहीं डिनाई करते, वो नहीं करते. बहुत सारे एथियस्ट जो है वो ऑनेस्ट है अपने साथ. वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और एथियज्म जो है वो इनकंसिस्टेंट है. हम नहीं मानते, हम नहीं मानते ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, और हम आप पर तान भी नहीं करते, हम दीनदारों पर एतराज भी नहीं करते. और फिर उसका इवेंचुअली जो नतीजा होता है वो नाइलिज्म होता है, यानी बेमाना जिंदगी, एक अजीब सी. ठीक है, तो वो एथियस्ट जो है वो कम से कम कंसिस्टेंट है अपने स्टैंडर्ड्स के साथ. इन एथियस्ट से मुझे मसला है, जो कि सैम हैरिस है, जो कि रिचर्ड डॉकिंस है. ठीक है, ये मिलिटेंट एथियस्ट हैं, दीनदारों पर बढ़ चढ़ के जो है वो तान करते हैं, एतराजात करते हैं, और फिर इनसे कहते हैं कि भाई या तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को कहीं ग्राउंड करो तुम, या तो फिर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का क्लेम ना करो. इनकंसिस्टेंट है ये सारे. कैसे हो गया सब्जेक्टिव? नहीं, वो नहीं मान रहा. चोर से आप पूछें, वो कह के नहीं मैं मानता हूँ गलत है. हाँ, वो कर क्यों रहा है? हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, करते नहीं करते? हमें पता है गलत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं. नहीं तो वो भी अलग ही, वो एक ही बात है. चलें. ये घड़ी जो है मैं इसको देख रहा हूँ, फिर इसको देख रहा हूँ, तो हो गया ना टाइम. ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. इल्लत होती है सबब. सबब, इल्लत का मतलब है सबब.